بسم اللہ الرحمن الرحیم ومعنى قیامہ بذاتہ عند المتکلمین ان یتحید بنفسہ غیر تابع تحیدہ لتحید شیء آخر وخلاف العرض فإن تحیدہ تابع لتحید الجوہر الذی هو الموجود أي محله الذي يقبله. ومعنى وجود العبد في الموضوع هو أن وجوده أي نفسه هو وجوده في الموضوع، ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز، فإن وجوده في نفسه أمر وجوده في الحيز أمر آخر، ولهذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الحيز، فإن وجوده في نفسه أمر وجوده في الحيز أمر آخر، ولهذا ينتقل عنه. وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته استغناء عن محل يقدمه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا كما في صفات الباري عز اسمه والمجردات. کسی ممکن کے کسی شے کے قائم بذات ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سلسلے میں فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان اختلاف ہے. فلاسفہ کسی ممکن کسی شے کے قائم بذات ہونے کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، قائم بالغیر ہونے کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. متکلمین کسی شے کے قائم بذات ہونے کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، کسی شے کے قائم بالغیر ہونے کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. تو فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان کسی شے کے قائم بذات اور قائم بالغیر ہونے کی تعریف میں اختلاف ہے. مگر اس اختلاف کو سمجھنے سے پہلے آپ دو بات سمجھیے. تحیز کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا کسی حیز اور مکان میں ہونا یہ تحیز کہلاتا ہے. کسی چیز کا کسی حیز میں کسی مکان میں ہونا تحیز کہلاتا ہے. کسی بھی چیز کا کسی حیز میں کسی مکان میں ہونا کیا کہلاتا ہے؟ تحیز. اور جو چیز کسی حیز اور کسی مکان میں ہوگی لازمی طور پر وہ چیز اشارہ حسیہ کو بھی قبول کرے گی، یعنی انگلی سے اشارہ اس کی طرف کیا جانا ممکن ہوگا. کوئی بھی چیز ہو کسی حیز اور کسی مکان میں ہوگی تو اس چیز کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جانا بھی ممکن ہوگا. ممکن کیا بلکہ لازمی، وہ چیز اشارہ حسیہ کو قبول بھی کرے گی. اور جو چیز اشارہ حسیہ کو قبول کرے گی یقیناً وہ آنکھوں سے دکھائی بھی دے گی. تو تحیز کا جو معنی ہے وہ تحیز کے معنی میں تینوں باتیں شامل ہیں. کسی چیز کا کسی حیز و مکان میں ہونا، اس چیز کا اشارہ حسیہ کو قبول کرنا، اس چیز کا آنکھوں سے دکھائی دینا، یہ تینوں تحیز کے مفہوم میں شامل ہے. تحیز کا معنی تینوں ہوا. البتہ کسی چیز کا کسی حیز اور کسی مکان میں ہونا یہ تحیز کا اصلی معنی ہوا، اور کسی چیز کا اشارہ حسیہ کو قبول کرنا اور آنکھوں سے دکھائی دینا یہ تحیز کا لازمی معنی ہوا. کون معنی ہوا؟ لازمی معنی ہوا. جو چیز کسی حیز کسی مکان میں ہوگی وہ یقیناً اشارہ حسیہ کو قبول کرے گی، اور جو اشارہ حسیہ کو قبول کرے گی یقیناً وہ آنکھوں سے دکھائی دے گی. تو آنکھوں سے دکھائی دینا اور اشارہ حسیہ کو قبول کرنا یہ تحیز کا لازمی معنی ہوا، التزامی معنی ہوا. اور کسی چیز کا کسی حیز کسی مکان میں ہونا یہ تحیز کا اصلی معنی ہوا. ورنہ تحیز کا یہ تینوں معنی ہوا. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، فلاسفہ اس عالم میں کچھ ایسی موجودات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں
جو موجودات نہ تو اشارے حسیہ کو قبول کرتے ہیں اور نہ وہ کسی مکان میں ہے، نہ وہ کسی مکان میں ہے، نہ وہ کسی حیز میں ہے، نہ اشارے حسیہ قبول کرتے ہیں۔ یہ موجودات غیر مادی ہیں۔ کیا یہ غیر مادی ہیں؟ جیسے عقول عشرہ ہے، نفوس ناطقہ ہے۔ عقول عشرہ اور نفوس ناطقہ یہ موجود ہیں، مگر یہ نہ تو مادی ہیں اور نہ اشارے حسیہ کو قبول کرتے ہیں۔ جب یہ مادی نہیں ہے تو ذو جسم بھی نہیں ہے، اشارے حسیہ کو جب قبول نہیں کرتے ہیں تو کسی مکان کسی حیز بھی نہیں ہے۔ ایسی موجودات کو فلاسفہ مجردات کے نام سے موصول کرتے ہیں، ایسی موجودات کو فلاسفہ مجردات کہتے ہیں۔ تو اس عالم میں فلاسفہ کچھ ایسی موجودات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان کے وجود کو مانتے ہیں، جو غیر مادی ہونے کی وجہ سے ذو جسم نہیں ہیں اور اشارے حسیہ کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے کسی مکان کسی حیز میں نہیں ہے۔ اس کی مثال نفوس ناطقہ اور عقول مجردہ ہیں، جو غیر مادی ہیں، ذو جسم نہیں ہے، کسی حیز کسی مکان میں نہیں ہے۔ فلاسفہ ان موجودات کو مجردات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجردات کہتے ہیں۔ متکلمین ان مجردات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ فلاسفہ ان مجردات کے وجود پر جو دلائل دیتے ہیں وہ اسلامی اصولوں سے ٹکراتے ہیں، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے فلاسفہ اس عالم میں ان مجردات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور عقول عشرہ اور نفوس ناطقہ کے بارے میں فلاسفہ ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو ان کو مجردات نہیں کہتے ہیں۔ مجردات ہونا مادے سے خالی ہو، جسمانیت سے خالی ہو، وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں مجردات کے نام سے اس عالم میں کوئی چیز نہیں ہے، اور جو چیز ہے سب کے سب ذو جسم ہے، مجرد کوئی نہیں ہے، مادی ہے سب کے سب۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی۔ اب آپ سمجھیے کہ متکلمین کے نزدیک کسی شے کے قائم بذات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کے قائم بذات ہونے کا، کسی ممکن کے قائم بذات ہونے کا مطلب متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود کسی حیز کسی مکان میں ہو، کسی مکان اور کسی حیز میں ہونے میں وہ کسی دوسری چیز کے اس حیز اس مکان میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ ایسی چیز کو قائم بذات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ قائم بذات ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو متحیز بذات ہو، جو بذات خود کسی حیز کسی مکان میں ہو، اور اس حیز اس مکان میں ہونے میں وہ مستقل بذات ہو، اس حیز اس مکان میں ہونے میں کسی دوسری چیز کے اس حیز اس مکان میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ پتھر جس حیز جس مکان میں ہے اس چیز کا اس حیز اس مکان میں ہونے کے تابع ہے، یہ تب جیسے یہ پتھر ہے، یہ اس حیز اس مکان میں ہے، یہ پتھر اس حیز اس مکان میں ہونے میں تابع ہے اس ارتفاعی کے اس حیز اس مکان میں ہونے کے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، چاہے یہ ارتفاعی اس حیز اس مکان میں رہے یا نہ رہے، یہ پتھر رہے گا یہاں پر۔ ارتفاعی کو ہٹا لیا جائے تو ہی پتھر رہے گا، چھت کو ہٹا لیا تو ہی پتھر رہے گا، زمین کو کھرچ کھرچ کر ہٹا تو ہی پتھر رہے گا۔ تو یہ پتھر جس حیز میں جس مکان میں ہے ایک چیز ہے، یہ ممکن ہے جس حیز جس مکان میں ہے اس حیز اس مکان میں ہونے میں کسی دوسری چیز کا اس حیز اس مکان میں ہونے کے تابع نہ ہو۔ ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ متحیز، قائم بذات۔ جیسے اس کمرے میں بہت سارے سامان ہیں، یہ پتھر ہے، یہ کتاب ہے، یہ تپائی ہے، یہ تپائی ہے، اور یہ اسٹینڈ ہے، یہ موبائل ہے، یہ گھڑی ہے، یہ
पंखा है, ब्लैक बोर्ड है, जितने हम हो तुम हो सब कुछ है, ये सारी चीज़ें इस कमरे में हैं, इस दरसगाह में हैं। ये तमाम चीज़ें जिस जिस जगह में हैं, जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हैं, क्या ये चीज़ें अपने उस जगह में होने में किसी दूसरी चीज़ के उस जगह होने में ताबे और मोहताज है? वो चीज़ वहाँ पर रहेगी तब ये चीज़ वहाँ पर रहेगी, नहीं रहेगी, ऐसा है नहीं। लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर सब मिसाल बनेगी इसकी। ये तमाम की तमाम से मुतय्यद बिज़ात हैं और अपने किसी मकान में होने में किसी दूसरी चीज़ के उस मकान में होने के ताबे मोहताज नहीं। तो फलासफा ने कायम बिज़ात की तारीफ क्या की कि कायम बिज़ात उस चीज़ को कहा जाता है जो मुतय्यद बिज़ात हो, बज़ात खुद मुतय्यद हो, यानी किसी मकान में होने में किसी दूसरी चीज़ के उस मकान में होने के ताबे न हो, अपना मुस्तकिल वजूद हो। यह कायम बिज़ात है। और कायम बिज़ात की मिसाल भी दिया हमने। तो किसी चीज़ का किसी मकान में होने में, किसी चीज़ का इशारे हिस्सिया के काबिल होने में, किसी चीज़ का आंखों से दिखाई देने में, किसी दूसरी चीज़ के उस मकान में होने के, किसी दूसरी चीज़ के इशारे हिस्सिया के काबिल होने के, किसी दूसरी चीज़ के आंखों से दिखाई देने के ताबे मोहताज न हो। चाहे कोई दूसरी चीज़ इत्तिफाई आंखों से दिखाई दे या न दे, चाहे इत्तिफाई इस मकान में हो या न हो, चाहे इत्तिफाई इशारे से पूर्ण करे या न करे, ये इशारे से पूर्ण करेगा, ये आंखों से दिखाई देगा, ये इस मकान में होगा, ये मुतय्यद बिज़ात हुआ। जब ये कायम बिज़ात हुआ और कायम बिज़ात ही को ऐन कहते हैं, ये ऐन हुआ। तो किसी मुमकिन के कायम बिज़ात होने का, किसी ऐन के कायम बिज़ात होने का मुतकल्लिम के लिए यही मतलब है जिसने बताया। और किसी मुमकिन के कायम बिलगैर होने का मतलब क्या है? किसी मुमकिन के कायम बिलगैर होने का मतलब ये है कि मुमकिन जिस हैय्यत के अंदर है, जिस मकान के अंदर है, उस हैय्यत उस मकान के अंदर होने में, उस जौहर के, उस महल के, उस हैय्यत उस मकान में होने के ताबे है जो जौहर और जो महल इस चीज़ का जौहर महल बन रहा। जैसे ये दीवार जौहर है, ये दीवार महल है, ये दीवार मौजू है, और ये सफ़ेदिस बयाज ये कायम बिलगैर है, ये अर्ज़ है। तो अब बताओ, ये कायम बिलगैर, ये अर्ज़ उस हैय्यत उस मकान में होने में मोहताज है, ताबे है उस जौहर के, उस आइन के, उस हैय्यत उस मकान में होने के। जिस मकान में है वो जौहर, जौहर कौन है? दीवार। आइन कौन है? दीवार। तो वो जौहर और वो आइन जिस मकान में है, उस हैय्यत उस मकान में होने के ताबे और मोहताज है इस चीज़ का उस हैय्यत उस मकान में होने की। जब वो दीवार वहाँ पर रहेगी, उस हैय्यत उस मकान में रहेगा, जब तक वो दीवार आंखों से दिखाई देगी, जब तक वो दीवार इशारे से अपूर्ण करेगी, ये चीज़ भी इशारे से अपूर्ण करेगी, ये चीज़ भी ये दिखाई देगी, और ये चीज़ भी उस हैय्यत उस मकान में होगी। जब दीवार वहाँ से हट जाएगी, ये चीज़ उस हैय्यत उस मकान में नहीं रहेगी। जब दीवार मालूम ख़त्म हो जाएगी, ये चीज़ इशारे से अपूर्ण नहीं करेगी। जब दीवार ख़त्म हो जाएगी, जौहर और ऐन ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ भी इशारे से अपूर्ण नहीं करेगी, आंखों दिखाई देगी। ये अर्ज़, ये सवाद, ये बयाज क्या हुआ? ये कायम बिलगैर हुआ। तो कायम बिलगैर वो है जो मुतय्यद बिज़ात ना हो, बल्कि मुतय्यद बिलगैर हो, यानी किसी हैय्यत किसी मकान में होने में किसी दूसरे चीज़ के, दूसरे जौहर के, दूसरे महल के, दूसरे आइन के, उस हैय्यत उस मकान में होने के ताबे हो। जब तक दूसरा जौहर, दूसरा आइन, दूसरा महल उस हैय्यत मकान में नहीं हुआ, तब तक ये उस हैय्यत मकान में नहीं हुआ। जैसे बयाज है, ब्लैक बोर्ड का सवाद है, तो ब्लैक बोर्ड का सवाद और इस दीवार का बयाज जिस मकान में है, जहाँ पर है, उस जौहर का, उस आइन का, उस महल का, उस हैय्यत में होना और उस मकान में होना ज़रूरी है, तब जा कर के भी ये उस हैय्यत उस मकान में होगा। अगर दीवार उस मकान में नहीं रहेगी, जौहर और आइन और महल उस हैय्यत उस मकान में नहीं रहेगा, ये सवाद और बयाज वहाँ पर नहीं रहेगा। इसलिए सवाद और बयाज क्या हुआ? कायम बिलगैर। तो किसी शय के, किसी मुमकिन के कायम बिलगैर होने का मतलब ये है
کہ وہ متحیز بالغیر ہو، متحد ذات نہ ہو، یعنی کسی مکان میں ہونے میں یہ ہمیشہ محتاج اور تابع ہے اس جوہر اور اس عین کے، اس محل کے، اس حی اس مکان میں ہونے کے، جب تک کہ وہ محل اور وہ عین وہ جوہر اس حی اس مکان میں نہیں ہوگا تب تک یہ سواد اور بیان اور یہ چیز بھی اس حی اس مکان میں نہیں ہوگی۔ سمجھا قائم بالغیر کا مطلب؟ تو قائم بالغیر کسی شے کے، کسی ممکن کے قائم بالغیر ہونے کا یہ ہے کہ وہ شے اور وہ ممکن جس حی اس مکان میں ہے اس حی اس مکان میں ہونے میں، آنکھوں سے دکھائی دینے میں، اشارے سے قبول کرنے میں تابع اور محتاج ہے کس کے؟ اس جوہر کے، اس عین کے، اس محل کے، اس حی اس مکان میں ہونے کے، یہ ہے اس معنی ہے۔ اس کی مثال رنگ، سواد اور بیاض، اس کی مثال رنگ ہے، رنج ہے، خوشی ہے، غم ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بھوک، پیاس، رنج، غم، خوشی، رنگ، یہ سب مثال ہیں کس کی؟ قائم بالغیر۔ یہ ساری چیزیں بتاؤ جس ہے جس مکان میں ہوتے ہیں، جو ہے جو مکان جوہر و محل اس کا ہوتا ہے، بتاؤ اس مکان کے تابع محتاج ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ ہے مکان وہاں پر رہے گا تو وہ چیز وہاں پر رہے گی، اور وہ وہاں نہیں رہے گا تو یہ بھی وہاں پر نہیں رہے گا۔ یہ قائم بالغیر کی تعریف ہے۔ متکلمین نے قائم بالذات اور قائم بالغیر کی جو تعریف کی ہے، اس لیے یہ تعریف کی تاکہ یہ تعریف ذات باری اور صفات باری پر صادق آنے سے ذات باری اور صفات باری کا حادث ہونا لازم نہ آئے۔ ذات باری صفات باری کا حادث ہونا لازم نہ آئے۔ تو متکلمین نے قائم بالذات اور قائم بالغیر کی تعریف اس لیے کی تاکہ یہ تعریف ذات باری صفات باری پر صادق نہ آئے، اور صادق آ کر کے ذات باری صفات باری عالم میں شامل نہ ہو اور عالم کا حادث ہونا لازم نہ آئے۔ اب ذات باری صفات باری یہ دونوں قائم بالذات اور قائم بالغیر کی تعریف سے خارج کیسے ہوں گی؟ دیکھو، قائم بالذات کی تعریف میں متحد بالذات کا لفظ آیا ہے، اور قائم بالغیر کی تعریف میں متحد بالغیر کی تعریف آیا ہے۔ کسی شے کے قائم بالذات ہونے مطلب کہ وہ شے متحد بالذات ہو، اور کسی شے کے قائم بالغیر ہونے مطلب کہ وہ متحد بالغیر ہو۔ تو قائم بالذات کی تعریف متحد بالذات کا لفظ آیا ہے، اور قائم بالغیر کی تعریف متحد بالغیر آیا ہے۔ اور صفات باری اور ذات باری یہ کسی طرح متحد نہیں ہے، نہ متحد بالذات ہے نہ متحد بالغیر ہے۔ نہ تو متحد بالذات ہے کہ ذات باری پر قائم بالذات اور عین کی تعریف صادق آئے، اور نہ صفات باری متحد بالغیر ہے کہ اس پر قائم بالغیر اور عرض کی تعریف صادق آئے۔ تو جب ذات باری پر قائم بالذات اور عین کی تعریف صادق نہیں آئے گی تو ذات باری عین میں شامل نہیں ہوگی، اور صفات باری پر جب قائم بالغیر کی تعریف صادق نہیں آئے گی تو صفات باری عرض میں شامل نہیں ہوگی۔ اور عالم کی یہی دو قسمیں ہیں، ایک عین دوسرا عرض۔ تو جب ذات باری صفات باری نہ عرض ہے نہ عین، دونوں سے کچھ نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں سے کچھ ہونے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے، چاہے صفات باری یا ذات باری ہو، متحد ہونا ضروری ہے نا۔ لیکن یہ دونوں نہ متحد بالذات متحد بالغیر، دونوں سے کچھ نہیں ہے۔ جب دونوں کے دونوں متحد نہیں ہے تو دونوں میں سے کوئی نہ عین ہوگا نہ عرض ہوگا۔ جب نہ عین ہوگا نہ عرض ہوگا تو دونوں میں سے نہ قائم بالذات ہوگا نہ قائم بالغیر ہوگا۔ جب دونوں سے کچھ نہیں ہوگا تو عین اور عرض بھی نہیں ہوگا، قائم بالذات قائم بالغیر بھی نہیں ہوگا، تو یہ دونوں عالم میں شامل نہیں ہوں گے، اس سے دونوں عالم سے خارج ہو جائیں گے۔ اور عالم نہ حادث ہے، اور یہ دونوں عالم سے الگ تھلگ ہے، عالم سے ماورا ہے، عالم سے پرے ہے، اس سے ذات باری صفات باری حادث نہیں ہے۔ متکلمین نے قائم بالذات اور قائم بالغیر کی یہ تعریف اس لیے کی تاکہ ذات باری صفات باری پر قائم بالذات قائم بالغیر کی تعریف صادق نہ آنے پائے، اور صادق آ کر کے یہ دونوں عین و عرض میں شامل نہ ہو، اور عین و عرض میں شامل ہو کر کے دونوں کا حادث و لازم نہ آئے، کیونکہ ذات باری صفات باری حادث ہو کے قدیم۔ سمجھے اس بات کو؟ فلاسفہ نے قائم بالذات اور قائم بالغیر کی تعریف کچھ اور کی ہے۔ فلاسفہ نے قائم بالذات کی تعریف یہ کی ہے، قائم بالذات
کسی شے کے قائم بذات ہونے کی تعریف یہ کی ہے کہ قائم بذات وہ چیز ہے جو اپنے محل سے مستغنی اور بے نیاز ہو، جو اپنے وجود میں کسی محل کا تابع اور محتاج نہ ہو کہ اس محل کے ساتھ لگ کر ہی وہ چیز موجود رہ سکتی ہو، اس محل سے الگ ہو کر موجود نہ رہ سکتی ہو، ایسی بات نہ ہو، بلکہ اس شے کا مستقل اپنا وجود ہو، ایسی چیز کو قائم بذات کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیوار ہے اور دیوار کے اندر اینٹ ہے نا، دیوار کی صلاح کے اندر اینٹ ہے، تو وہ اینٹ اپنے وجود میں اس دیوار محل کا، اس دیوار موضوع کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اینٹ جو دیوار کے اندر ہے، وہ اینٹ اپنے وجود میں اس دیوار کا، اس محل کا، اس موضوع کا محتاج نہیں ہے کہ اس دیوار کے ساتھ لگ کر ہی وہ اینٹ موجود رہ سکتی ہے، اس دیوار سے الگ ہو کر وہ اینٹ موجود رہ سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اینٹ کا اپنا مستقل وجود ہے۔ چاہے دیوار میں اینٹ رہے تو ہی اینٹ موجود ہوگی، دیوار سے باہر نکال جائے تو ہی اینٹ موجود ہوگی، کسی میدان میں پھینک دیا جائے تو ہی اینٹ موجود ہوگی، پخانہ میں ڈال دیا تو ہی اینٹ موجود ہوگی نہ ہوگی۔ تو کسی شے کے فلاسفہ کے لیے قائم بذات ہونے کا تو یہ ہے کہ وہ شے اپنے وجود میں کسی محل کا تابع اور محتاج نہ ہو کہ اس محل کے ساتھ لگ کر ہی وہ چیز موجود رہ سکتی ہو، اس سے الگ ہو کر موجود نہ رہ سکتی ہو، ایسی بات نہ ہو، بلکہ اس چیز کا مستقل طور پر اپنا وجود ہو۔ جیسے میں نے مثال دیا دیوار کی اینٹ دیوار کے ساتھ لگ کر ہی موجود رہے، اس سے الگ موجود نہ رہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اینٹ کا اپنا مستقل وجود ہے۔ دیوار میں لگ کر رہے تو ہی وہ اینٹ موجود ہے، دیوار سے الگ ہو جائے کہیں پر پھینک جائے کسی پر تو ہی وہ، اس لیے دیوار کی اینٹ یہ قائم بذات ہے، کیا یہ قائم بذات ہے۔ یا دنیا کی کوئی بھی چیز جو موجود رکھی ہوئی ہے وہ بھی اپنے وجود میں کسی محل کا تابع اور محتاج نہیں ہے کہ اس محل کے ساتھ لگ کر ہی موجود ہو، اس سے الگ موجود، ایسی بات نہیں، بلکہ ہر چیز کا اپنا مستقل وجود ہے۔ سمجھا قائم بذات کی تعریف؟ فلاسفہ نے قائم بذات کی یہ تعریف کی ہے۔ فلاسفہ کی یہ تعریف ذات باری پر بھی صادق آ رہی ہے، کیونکہ ذات باری بھی اپنے وجود میں کسی محل کا تابع اور محتاج نہیں ہے کہ اس محل کے ساتھ لگ کر ہی ذات باری موجود رہ سکتے ہیں، اس سے الگ موجود رہ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ذات باری کا مستقل اپنا ایک وجود ہے۔ تو قائم بذات کی جو تعریف فلاسفہ نے کی ہے وہ تعریف ذات باری پر صادق آئے کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی نا۔ اور جب ذات باری پر قائم بذات تعریف صادق آ گئی اور قائم بذات ہی کو عین کہا جاتا ہے تو ذات باری عین ہو گئی، اور عین عالم کی دو قسم سے ایک قسم ہے، تو ذات باری عالم کی دو قسم ایک قسم ہو گئے، انہیں عالم میں شامل ہو گئے، اور ذات باری جب عالم میں شامل ہو گئے تو عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے، تو ذات باری کا حادث میں لازم آ گیا، حالانکہ ذات باری حادث میں پھر قدیم ہے۔ تو فلاسفہ جو تعریف غلط ہے، متکلم نے فلاسفہ کی تعریف سے الگ ہٹ کر تعریف کی قائم بذات۔ فلاسفہ نے قائم بالغیر کی تعریف کیا کی ہے؟ کسی شے کے قائم بالغیر ہونے کا مطلب یہ ہے، کسی چیز کے قائم بالغیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ ایسا گہرا ربط ہو، ایسا گہرا تعلق ہو، خصوصی ربط و تعلق ہو کہ شے اول کا نعت بننا، صفت بننا، اور شے ثانی کا منعوت اور موصوف بننا صحیح اور درست ہو۔ جیسے بیاض کا اس بلیک کے ساتھ، بلیک بورڈ کے ساتھ، اس بورڈ کے ساتھ بیاض کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا خصوصی ربط ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ سواد کا صفت اور نعت بننا اور بورڈ کا موصوف منعوت بننا صحیح ہے، اور ہم موصوف صفت کی ترکیب کر کے لکھا سکتے ہیں الصبورۃ السوداء، کیا کہیں گے؟ الصبورۃ السوداء۔ یا بیاض کا اس دیوار کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے، ایسا گہرا ربط ہے کہ بیاض کا نعت اور صفت بننا اور اس دیوار کا محل کا موصوف منعوت بننا صحیح ہے، ہم کہہ سکتے ہیں الجدار الابیض، ابیض صفت اور جدار موصوف۔ تو کسی شے کے قائم بالغیر ہونے کا یہ ہے کہ یہ شے، کسی شے کے قائم بالغیر ہونے کا یہ ہے کہ اس شے کا کسی دوسری چیز کے ساتھ
اتنا گہرا ربط ہو، گہرا تعلق ہو کہ شے اول کا نعت اور صفت بننا اور شے ثانی کا موصوف بننا صحیح ہے۔ یہ قائم بالغیب کی تعریف۔ مثال دیا ہم نے، دو مثال دیا۔ یہ تعریف جو قائم بالغیب کی فلاسفہ نے کی ہے، یہ تعریف صفات باری پر بھی ثابت آ رہی ہے، کیونکہ صفات باری میں مثلا علم ہے، قدرت ہے۔ علم اور قدرت کا باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے، ایسا گہرا ربط ہے کہ علم اور قدرت کا نعت اور صفت بننا اور باری تعالیٰ کا منعوت موصوف بننا صحیح ہے۔ اور موصوف صفت کی ترکیب کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ العالم یا اللہ القادر، کہنا صحیح ہے۔ اس لیے صفات باری قائم بالغیب ہو گئے، اور قائم بالغیب کو عرض کہا جاتا ہے، صفات باری عرض ہو گئے۔ اور عرض عالم کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو صفات باری عالم کی قسم، ایک قسم کے عالم میں شامل ہو گئے۔ اور عالم اپنے تمام اجزاء سمیت حادث ہے، تو صفات باری کا حادث ہونا لازم آ گیا، جبکہ صفات باری حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے، جیسے ذات باری قدیم ہے، صفات باری بھی قدیم ہے، تو صفات باری کا حادث ہونا لازم آ گیا۔ تو فلاسفہ کی تعریف ہے، اس تعریف کی بنیاد پر ذات باری کا بھی حادث ہونا لازم آ رہا ہے، صفات باری کا بھی حادث ہونا لازم آ رہا ہے، دونوں کا حادث ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو فلاسفہ نے قائم ذات اور قائم بالغیب کی تعریف کی ہے، اس تعریف کی روح سے ذات باری اور صفات باری دونوں کا حادث ہونا لازم آ رہا ہے۔ اس لیے متکلمین نے فلاسفہ کی تعریف سے ہٹ کر ایسی تعریف کی کہ جس تعریف کی روح سے ذات باری اور صفات باری دونوں کا حادث ہونا لازم نہ آئے۔ تو متکلمین نے فلاسفہ سے اختلاف کیا۔ اختلاف کیوں کیا؟ کس بات پر اختلاف کیا؟ قائم بذات اور قائم بالغیب کی تعریف پر متکلم فلاسفہ نے اختلاف کیا۔ کیوں اختلاف کیا؟ اس لیے اختلاف کیا تو انہوں نے جو قائم بذات قائم بالغیب کی تعریف کی ہے، وہ تعریف ذات باری صفات باری اور صادق آنے کی وجہ سے ذات باری صفات باری کا حادث لازم آ رہا ہے، جبکہ ذات باری صفات باری حادث ہے وہ قدیم ہے۔ اس لیے متکلمین نے فلاسفہ سے ہٹ کر کے تعریف کی قائم بذات کرنے، تاکہ ذات باری صفات باری دونوں کا نہ عین ہونا لازم آئے، نہ عدل ہونا لازم آئے، نہ قائم بذات ہونا لازم آئے، نہ قائم بالغیر ہونا لازم آئے، اور نہ دونوں حادث ہوں، بلکہ دونوں قدیم۔ اچھا، اس پر متکلمین نے قائم بذات اور قائم بالغیب کی جو تعریف کی ہے، جس تعریف کی بنیاد پر ان کا مقصد ذات باری صفات باری کو عالم سے خارج قرار دے کر دونوں کو حادث ہونے سے نکال کر دونوں کے قدیم ہونے کو ثابت کرنا ہے۔ اگر فلاسفہ متکلمین پر اعتراض کریں کہ صاحب اللہ تعالیٰ اور اللہ کی صفات ذات باری اور صفات باری یہ دونوں کے دونوں عالم سے خارج ہو گئے، کیونکہ یہ دونوں نہ قائم بذات نہ قائم بالغیب ہیں، تو فلاسفہ اس عالم میں مجردات کے نام سے کچھ ایسی موجودات کو تسلیم کرتے ہیں جو نہ تو ذو جسم ہے، نہ مادی ہیں کہ وہ جسم ہو، اور نہ اشارے سے قبول کرتے ہو کسی مکان میں ہو، اور جو چیز کسی مکان میں نہیں ہے اور جو چیز جسم نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے بالکل پاک اور صاف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک اور صاف ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ عین ہوئے نہ قائم بذات ہوئے، تو ویسے نفوس ناطقہ اور عقول اشرا، عقول مجردہ، یہ بھی تو نہ قائم بذات ہے نہ قائم بالغیر ہے، دونوں سے کچھ نہیں ہے، اور ان پر بھی تو قائم بذات کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے، جیسے اللہ پر صادق نہیں آ رہی ہے، ویسے ان پر بھی صادق نہیں آ رہی ہے، اور جن پر قائم بذات تعریف صادق نہیں ہے وہ قدیم ہوتا ہے، تو اللہ قدیم تو ان مجردات کو بھی قدیم ہونا چاہیے، مگر آپ ان مجردات کو قدیم نہیں مانتے بلکہ حادث مانتے ہیں۔ اعتراض ہوا کس کی طرف؟ فلاسفہ کی طرف سے، فلاسفہ کی طرف سے متکلمین پہ اعتراض ہوا، اے متکلمین، جس طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات نہ قائم بذات ہے نہ قائم بالغیر ہے، اس لیے وہ نہ عین ہے نہ عرض ہے، اس لیے وہ عالم سے خارج ہوں گے اور حادث نہیں ہوں گے، قدیم ہوں گے، تو اسی طرح اس عالم میں عقول اشرا اور نفوس ناطقہ
یہ بھی مجرد کہلاتے ہیں. ذو جسم نہیں ہے، جسم جسمانی سے پاک صاف ہیں. یہ مجرد الجسم ہے، اس لیے مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے. ذو جسم نہیں ہے بلکہ جسم سے پاک صاف ہے. اور یہ کسی حی کسی مکان میں نہیں ہے، اسے آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں. تو ان پر بھی قائم بذات کی تعریف صالح نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی ہے. جب نہیں آ رہی ہے یہ بھی عین نہیں ہوئی. اور جب عین نہیں ہوئی تو یہ بھی عالم سے خارج ہو گئے. جیسے اللہ عالم سے خارج ہے، جب اللہ عالم سے خارج ہو گئے یہ بھی خارج ہو گئے. اور خارج ہو گئے جیسے اللہ قدیم ہے ویسے ان کو بھی قدیم ہونا چاہیے. مگر آپ اللہ کو قدیم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حادث. یہ اعتراض ہوا نا. یہ اعتراض مختلف میں بڑا فلاسفہ کی طرف سے. تو فلاسفہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر مجردات اس عالم سے خارج ہو رہے ہیں تو ہمیں ان مجردات کا اس عالم سے خارج ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہم ان مجردات کے وجود کو تسلیم کرتے ہی نہیں. ہم مانتے ہی نہیں یہ مجردات موجود ہیں، بلکہ جن کو تم مجردات کہتے ہو وہ مجردات نہیں ہیں بلکہ وہ ذو جسم ہے. مجرد جسم سے خالی، وہ جسم سے خالی بلکہ وہ ذو جسم ہے. اللہ کو چھوڑ کر اس کائنات میں جتنے موجودات ہیں وہ سب کے سب ذو جسم ہیں. مجرد جسم کوئی نہیں. اے فلاسفہ، آپ مجردات کو لے کر ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عالم میں مجردات کا وجود ہے ہی نہیں. اور جن کو تم مجردات کہتے ہو ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے. مجردات ہے ہی نہیں، بالکل نہیں مجردات ہیں. اور اگر ہیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر قائم بالذات اور قائم بالغیر کی جو تعریف متکلمین نے کی ہے، اس تعریف میں متحد بالذات کی قید لگا کر ہو سکتا ہو کہ مجردات کو عالم سے خارج کرنا مقصود ہو، اور یہ کہنا ہو کہ اس عالم میں مجردات کے نام سے کوئی موجود دنیا میں نہیں ہے، تو کوئی متحد ذات نہیں ہے. تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ قائم بالذات میں متحد بالذات کی قید لگا کر کے قائم بالذات کی تعریف میں اس کو عالم سے خارج کرنا مقصود ہے. جن کو مجردات ہو، جس کو مجردات ہو، اس عالم مجردات نام سے کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ جواب ہوا. اچھا، فلاسفہ کو جب کہا گیا اے فلاسفہ تو نے جو قائم بذات کی تعریف کی ہے، یہ تعریف تو ذات باری پر صادق آ رہی ہے، اور صادق آنے کی وجہ سے ذات باری کا حادث میں لازم آ رہا ہے جبکہ ذات باری قدیم ہے. تو فلاسفہ نے اس کا جواب دیا کہ قائم بذات کی جو ہم نے تعریف کی ہے، یہ تعریف ذات باری پر صادق آ رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک ہر قائم بذات حادث نہیں ہے، ہر قائم بذات حادث نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ گرچہ قائم بذات ہیں اور اللہ تعالیٰ پر قائم بذات صادق آ رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک حادث نہیں ہے. تو ہر قائم بذات کا حاضر ضروری ہے. گرچہ اللہ تعالیٰ حادث بذات ہے مگر قائم بذات ہے. یہ جواب دوں. اب لے کر فلاسفہ پر اعتراض ہوا کہ صاحب آپ نے قائم بالغیب کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف تو صفات باری پر صادق آ رہی ہے، تو صفات باری کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ صفات باری کرنا تو صفت بننا اور اللہ کا منو تو موصوف بننا صحیح ہے. اللہ العالم، اللہ القدیر، اللہ الحی، اللہ السمیع، اللہ البصیر ہونا صحیح ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا فلاسفہ نے کہ صفات کا ہمارے وجود ہے ہی نہیں، ہم صفات کے وجود کو تسلیم کرتے ہی نہیں. تو فلاسفہ صفات کے وجود کو باری تعالیٰ کے بعد تسلیم نہیں کرتے ہیں. جب نہیں کرتے ہیں تو اس کو لے کر اعتراض کرنا صحیح نہیں. چلو اتنا سا دیکھو تقریر. وَمَعْنَى الْقِيَامِ بِذَاتِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اور کسی ممکن کے متکلمین کے دل قائم بذات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ممکن بذات خود متحید ہو، یعنی اس ممکن کا متحید ہونا کسی دوسری چیز کے متحید ہونے کے تابع نہ ہو، برخلاف عرض کے کہ عرض کا متحید ہونا اس جوہر کے متحید ہونے کے تابع اور محتاج ہو، جو جوہر اس عرض کا موضوع ہے، یعنی اس عرض کا محل ہے، جو محل جو موضوع اس عرض کو قائم اور برقرار رکھتا ہے. دیکھا آپ نے تعریف کسی ممکن کے قائم بذات ہونے کی تعریف، کسی ممکن کے قائم بذات ہونے کا مطلب آگے دیکھو 2 سطر نیچے. وعند الفلاسفة معنى قیام الشیء،
اور فلاسفہ کے لیے کسی شے کے قائم بذات ہونے کا مطلب اس شے کا اس محل سے مستغنی اور بے نیاز ہونا ہے، جو محل اس کو قائم اور برقرار رکھتا ہے۔ وہ معنی قیام بشیء آخر اختصاص ہوتی ہی بحیث یصیر اول ناطن والثانی منوطا، اور کسی شے کے کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب اس شے کا اس دوسری چیز کے ساتھ ایسا گہرا ربط اور گہرا تعلق ہونا ہے کہ پہلی چیز نعت اور دوسری چیز منوط ہو جائے، پہلی چیز صفت دوسری چیز موصوف ہو جائے۔ یہ تعریف ہوگی کس کی؟ قائم بالغیر کی، وہ قائم بذات تعریف یا قائم بالغیر تعریف، بس اتنا سے رہنے ہوا ہے۔ جتنا ہم ترجمہ کرو اتنا ترجمہ کرو، باقی رہے۔ اچھا اس دیکھ لو، سواء کان متحیزا، چاہے وہ چیز متحید بذات ہو جیسا کہ جسم کے سواد میں ہے، کہ سواد کا جسم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ سواد کا نعت اور صفت بننا اور جسم کا منوط و موصوف بننا صحیح ہے۔ بولتے ہیں الجسم الاسود، بولتے ہیں، اور جسم جو کو متحد بذات ہے۔ اولا یا متحد بذات بالکل نہ ہو، جیسے باری از اسموں کی صفات میں، باری از اسموں کی صفات جتنے بھی ہیں، علم، قدرت، سماع، بصر، ارادہ، مشیت، تقدیر، کلام، جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، مگر ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا گہرا ربط، گہرا تعلق ہے کہ ان صفات کا نعت منوط بننا، موصوف بننا، نعت منوط بننا، صفت بننا، اور اللہ تعالیٰ کا منوط و موصوف بننا صحیح درست ہے۔ اس لیے ان صفات پر قائم کر کے تعریف صادق آئی۔